ہم ان سے کہتے ہیں اگر صحابہ کی بری باتیں بیان کرنا حرام ہے تو اللہ نے ان کی بری باتوں کو قرآن میں کیوں بیان کیا ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی، اگر تم نے اپنا اصول بنا دیا کہ صحابہ کے برے کاموں کو تم بیان نہ کرو تو اللہ نے قرآن میں کیوں بیان فرمایا ہے؟ یہ کتاب ہے سنن الترمذی، سنن الترمذی کس کی کتاب؟ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ترمذی، متوفی سنہ 279، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں بیروت لبنان میں۔ تفسیر سورہ حجر، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 892، حدیث نمبر 3133، وہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے۔ ایک خوبصورت عورت تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اور صحابہ جو ہے، بعض صحابہ پیچھے جاتے تھے تاکہ اس کو دیکھ لیں، تو اس میں اس کے متعلق اللہ نے نازل کیا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اس حدیث کو نقل بننے کے بعد ابن ترمذی صاحب کہتے ہیں وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ، یہ جو ہے بھلے دوسرے حدیثوں سے یہ حدیث زیادہ بہتر حدیث صحیح ہے، بلکہ یہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کئی علماء نے اس حدیث کی تصحیح کیا۔ حاکم نے کتاب مستدرک میں اس حدیث کی تصحیح کیا، اور ذہبی ناصبی نے بھی اس حدیث کی تصحیح کیا۔ یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثانی، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009، بیروت لبنان میں۔ یہ تفسیر سورہ حجر ہے، صفحہ نمبر 463 ہے کہ نہیں بھائی؟ حدیث کون سی ہے بھائی؟ حدیث نمبر ہے 3396۔ نقل کرنے کے بعد ہادہ حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، 3396 ہے نا، 3396۔ وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح، اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا كانت تصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امرأة حسناء من احسن الناس، ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی، لڑکی تھی، آتی تھی نماز کے لیے۔ توبہ، نہ اللہ سے حیا، نہ رسول سے حیا، نہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا، اور اس صحابہ کرام کیس کام میں لگے؟ ہاں، صحابہ کرام پیچھے والے صف میں جاؤ تاکہ اس کی تماشا کرو۔ تو اللہ نے ان کو اس طرح بے عزت کیا، ان صحابہ۔ اگر اس زمانے میں ہوتے نا میرے عزیزو، دیکھو اس زمانے، اگر ہم اور آپ ہوتے نا اس زمانے میں، ہمیں تو پتہ ہے کہ پہلے والے صف میں کون نماز پڑھتے ہیں، پچھلے صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں تو جاتا ہوں مثلا صبح شام جاتا ہوں نماز کے لیے، آپ بھی جاتے ہیں صبح شام، آپ کو تو پتہ ہے کہ بھئی کل پیچھے کس نے نماز پڑھی ہے، پرسوں کس نے پڑھی ہے، ترسوں کس نے پڑھی ہے، یہ تو پتہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو سب کو پتہ چلا کہ اللہ نے ان لوگوں کو کتنا بے عزت، کیونکہ وہ پیچھے والے جو پہلے آگے نماز پڑھتے تھے اب پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی کتنی بے عزتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی اللہ نے تو ان کو اس وقت، آپ نہ کہیں کہ اس میں نام ہمیں نہیں معلوم، اس زمانے میں نام سب کو معلوم تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، اس وقت نام سب کو معلوم تھا کہ وہ کون اشخاص تھے جو پیچھے جاتے تھے۔ یہ تو ان جماعت عمریہ کا اصول ہے کہ صحابہ کے برے کاموں کو چھپاؤ، یہ اہم صحابہ تھے اس لیے ان کے نام چھپا دیے ان لوگوں نے۔ اور کتنے اس سے بدتر کام، برے اس سے زیادہ برے کام ہیں جو یہ نہ چھپا سکے، ٹھیک ہے، یہ چھپانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تو ان سے لیک کر گئی ہے، یہ حدیث جو ہے لیک کر گئی ہے، گرچہ اس میں نام نہیں معلوم ہمیں۔ اور یہ بھی یقین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ، اگر کوئی غیر اہم صحابہ ہوتا نا تو اس کا نام ضرور یہاں پہ مذکور ہوتا کہ فلان شخص تھا، ایک گمنام شخص، لیکن وہ اہم صحابہ تھے نا، اسی لیے ان کے نام نہیں آئے۔ تصحیح کر دی نا میں نے کئی ذرائع سے۔ اچھا، جماعت عمریہ کے علماء میں سے ایک امام ہیں ابو بکر ابن خزیمہ۔ ابو بکر ابن خزیمہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، اس میں اس شخص نے، ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں، اس کی وفات ہے سنہ 311 کی، انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں۔ یہ کتاب صحیح ابن خزیمہ، جلد نمبر 3، چاپ المکتب الاسلامی، سنہ 1980 میں یہ کتاب بیروت میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 97 میں، حدیث نمبر 1696، یہی حدیث ہے بھائی۔ كانت تصلي خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امرأة حسناء من احسن الناس۔ تو وہی حدیث دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اسی مسئلے میں نازل کیا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اچھا، یہ کتاب عزیزو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ وشیء من فوائدها، تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد الخامس، چاپ الریاض۔ اچھا، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں ریاض میں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ
ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 608 میں حدیث نمبر 2472. یہی حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. وہ تو بھائی کئی آسانی سے کہتے ہیں، ابو داؤد طیالسی وغیرہ نے نقل کی، وہذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. اچھا، اس کے صرف ابو داؤد طیالسی کی سند صحیح ہے، پھر اس کے بعد وہ کئی اور مزید اسانید دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح عزیزو. اچھا، میں آپ کو مسلم کی ایک حدیث دکھاؤں اور اس کے بعد آپ کے کال لیں گے. کتاب کون سی ہے بھائی؟ صحیح مسلم. صحیح مسلم چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے کب بھائی؟ کتاب چھپی ہے سنہ 1432 میں، 2010 بنتا ہے، دار الفکر بیروت میں. یہ کتاب الصلاۃ ہے. یہ حدیث نمبر 440 ہے. 440 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. کہ مردوں کا بہترین صف جو ہے کیا ہے؟ آگے والا صف ہے، اور بدترین صف آخری صف ہے مردوں کا. اور عورتوں کا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، اور عورتوں کے جو آخری بدترین صف ہے ان کی پہلی صف ہے، اور ان کی بہترین صف ان کی آخری صف ہے. تو اس حدیث میں مجھے لگتا ہے یہ حدیث بھی اسی واقعے میں کی طرف اشارہ ہے. اس حدیث میں کہ فرمایا کہ مردوں کا سب سے بہترین صف آگے والا صف ہے، کیونکہ وہ لوگ وہاں آتے تھے کہ اس عورت کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا، اور پچھلے والے صف والے وہ ادھر انہوں نے لائن اسی لگائی تھی کہ اس عورت کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لوگ ادھر عورتوں کی تماشا کے لیے آخر میں جاتے تھے. اور عورتوں کا فرمایا کہ عورتوں کی بدترین صف وہ آگے، عورتوں کے آگے والی صف ہے، کیونکہ یہ مرد ان کی تماشا کرتے تھے. اور ان کے بہترین صف وہ آخری والا صف ہے کہ مردوں کو نظر نہیں آتی تھی. مجھے لگتا ہے یہ اسی واقعے سے یہ حدیث، کیونکہ یہ ان کے پاس کٹنگ بہت ہوتا ہے، جماعت عمریہ کے پاس حدیث کی کٹنگ بہت ہے. لازمی بات ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے لقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین، یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آیت سنایا ہے، اس کی تفسیر کی ہے. وہ مدینے میں ایک اسکینڈل ہوا ہے، اس طرح کی بات جو ہے نا، ہمیں ایک اسکینڈل ہے بھائی، لیکن وہ سب واقعات جماعت عمریہ نے سب دبا دیے بھائی، سب مٹا دیے. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے لگتا ہے یہ اسی اسکینڈل کے لگ بھگ یہ حدیث بھی اسی زمانے کی ہے. اچھی